نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا حضرت عمران کی زوجہ حضرت حنہ کی دعا کا ذکر تھا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ خواہش یہی تھی کہ لڑکا ہو، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس وقت لڑکے وقف یہ کیے جاتے تھے، لڑکیاں وقف نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن بجائے لڑکے کے پیدا ہوئی لڑکی، جن کا نام رکھا گیا حضرت مریم۔ مریم کے معنی خدمت گزار، عابدہ، زاہدہ، تو بجائے لڑکے کے پیدا ہوئی لڑکی۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے تو منت مانی ہے، اب یہ لڑکی کیسے وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور یہ لڑکی اس کی طرح نہیں ہے جو لڑکا مانگا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ اس لڑکے سے بھی شان والی لڑکی ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ با لفظ جو حضرت حنہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے جو دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے لفظ با لفظ اس کو قبول فرمایا، اور اس دعا سے زیادہ انعامات آپ کو عطا کیے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو بس اللہ نے قبول کیا اسے، اس کے رب نے قبولیت کے ساتھ اور اچھی طرح اس دعا کو قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا بہت اچھی طرح، یعنی کہ ان کی پرورش کی، تربیت کی۔ وَكُلَّهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی زکریا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کفالت کا ذمہ لگایا تھا حضرت زکریا کا، جو خالو ہوتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب کبھی داخل ہوئے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں، زکریا علیہ السلام، تو آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ وجد عندها رزقا، آپ نے وہاں پر پھل پائے ہوئے دیکھے۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، اور فرمایا یہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت حنہ، آپ کی پیدائش جیسی ہوئی، آپ ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں، جہاں پر 70 یا اس سے زیادہ خادم موجود تھے، آپ نے ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا ذمہ لگایا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آپ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا دینا، پانی دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب ان کے ذمے تھا۔ ایک مرتبہ کھانا لانے میں کچھ دیر ہو گئی، تھوڑی سی کہیں مصروفیت ہوئی تو کھانا لانے میں دیر ہو گئی، تو آپ نے جب ان کے پاس آئے، حضرت مریم کے پاس، دیکھا بے موسم کے پھل رکھے ہیں۔ اس وقت یعنی کہ جیسے سردیوں کے پھل ہوتے ہیں وہ سردیوں میں آتے ہیں، گرمیوں کے پھل گرمیوں میں آتے ہیں، لیکن وہاں پر بے موسم کے پھل رکھے تھے۔ وہ پھل اپنی شکل سے بتا رہے تھے کہ یہ دنیا کے پھل نہیں ہیں۔ آپ نے جب پھلوں کو دیکھا تو کہا یہ مریم کہاں سے آئے ہیں یہ پھل؟ حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ چھوٹی آپ کی عمر ہے، آپ ان پھلوں کو بھی جانتی ہیں، آپ کلام بھی فرما رہی ہیں۔ آپ نے کلام فرمایا یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور یہ جنتی پھل ہیں۔ آپ نے جواب دیا
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے محراب کے پاس دیکھا، محراب مسجد میں منبر ہوتا ہے۔ محراب کے معنی ہوتے ہیں جنگ کی جگہ، جہاں پر بندہ شیطان اور نفس سے جنگ کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوئے کہ جنہوں نے چھوٹی عمر میں کلام کیا۔ اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، جرحی کی گواہی دینے والا بچہ، یوسف علیہ السلام کا گواہ، کھائی والوں کا بچہ، اس لونڈی کا بچہ جسے زمانہ اسرائیل میں زنا کی تہمت لگائی گئی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کی خادمہ کا وہ بچہ جسے کھولتے ہوئے تیل میں جلایا گیا، یہود کا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام اس نے عرض کیا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ وہ پیدا ہوئے اور ایک دن کے بچے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ ایک دن کا بچہ کلام کر رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی عمر ہیں، اللہ کی ذات کو بھی پہچانتی ہیں، اس کی صفات کو بھی پہچانتی ہیں، جنتی پھلوں کو بھی پہچانتی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے نبوت کے لیے، ولایت کے لیے، پھر وہ دیکھنے میں بشر ہوتے ہیں، حقیقت میں بشر نہیں ہوتے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھنے میں بشر ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو اللہ تعالیٰ کمال رکھتا ہے وہ پھر عام بشر جیسے کمال نہیں ہوتے۔ حضور عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت پہلی رمضان المبارک کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ آپ ولیوں کے امام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، لیکن ان سے کام ایسے سرزد ہوں گے جو نبیوں سے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزے رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کو بھی پہچانتے ہیں، روزے کو بھی پہچانتے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی بتا رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ تو ولیوں کے امام اگر پیدا ہوتے ہی روزے رکھیں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ابو یعلا نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافی دن گزر گئے اور آپ نے کچھ تناول نہیں فرمایا۔ حضور کی زوجہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ آج تو ہمیں اگر 1 دن کا فاقہ ہو جائے، 2 دن کا فاقہ ہو جائے تو ہمارے شکوے شکایت کس مقام پر ہوتے ہیں اور ہماری کیا حالت ہوتی ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ 2 مہینے چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے سوال کیا تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی پر، دوسری کھجور پر، 2 مہینے اسی پر آسرا ہوتا تھا۔ آپ نے یہ اختیاری غربت خود قبول کی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے محبوب، نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو یا نبی بندہ بننا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے عرض کی یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو دے، جس وقت کھاؤں تیرا شکر کروں اور جس وقت نہ ملے اس وقت صبر کروں۔ یہ حضور نے خود یہ اختیار کی ہوئی تھی، اللہ نے دی نہیں تھی۔ آپ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے آقا چاہتے، آپ خود فرماتے اگر میں چاہوں یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور جہاں میں جایا کروں یہ میرے ساتھ ساتھ جایا کرے، لیکن آپ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کو ملتا نہیں تھا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3-4 دن گھر میں فاقہ ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ گھر کی خادمہ گئی اور اس کے پاس کچھ سونے کی چیز رکھی ہوئی تھی اور لا کر حضرت حسن کو دی، امام حسن کو، وہ کہا اس کو بیچ کر کچھ کھانے کا انتظام آپ کر لیں۔ آپ جہاں کھڑے تھے آپ نے زمین کو ٹھوکر ماری، جہاں ٹھوکر ماری تھی وہ ساری زمین سونے کی بن گئی۔ خادمہ سے فرمایا تو کیا سمجھتی ہے، کیا ہمیں کھانے کو نہیں ملتا؟ یہ ہم نے خود اختیار کی ہوئی ہے، ہم اللہ کے ہر امتحان پر، ہر آزمائش پر راضی رہتے ہیں۔ تو یہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غربت اختیار کی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ملتا نہیں ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 دن کے وصلی روزے رکھا کرتے تھے۔ وصلی روزے کیا ہوتے ہیں کہ آج آپ نے سحری کر لی، افطاری کب کرنی ہے؟ 40 دن کے بعد، 40 دن تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ آپ اسی طرح کبھی 10 دن کے وصلی روزے، کبھی 20 دن کے، کبھی 40 دن کے وصلی روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب ایک دن تو گزار گئے، دوسرے دن، تیسرے دن حالت کمزور ہو گئی، چہرے پر سفیدی کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ وصلی روزے رکھتے ہیں اور آپ کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، آپ کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، تو ہم نے بھی وصلی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم وصلی روزے نہ رکھا کرو، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ حضور فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے میری طرح؟ صحابہ کرام موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی دیکھنے میں ہماری طرح بشر ہیں، آپ بھی شادی کرتے ہیں، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، سب کام بشر والے کرتے ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ اتنی لمبی تقریر نہ بھی کرتا تو آیت پڑھ دیتا قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہ آپ دیکھنے میں ہماری طرح بشر ہیں، آیت ہی پڑھ دیتا۔ لیکن صحابی ادب والے تھے، بے ادب نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا تم وصلی روزے نہ رکھا کرو، میرا تو اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت خاص ہے، میرا اللہ اس وقت میں مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میرے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہیں، تم میری طرح نہیں ہو۔ تو حضور کو یہ نہ سمجھے کہ حضور کو ملتا نہیں تھا، آپ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ زوجین کے گھر پر گئے تو ان سے بھی جب پوچھا تو ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب وہاں سے واپس لوٹ گئے، اب واپس ہی لوٹے تھے، کسی نے دستک دی حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر اور کوئی 2 روٹیاں اور گوشت لے کر آیا۔ آپ نے کہا پہلے خود کھا لیتی ہوں، لیکن ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ حسنین کو بھیجا کہ یا رسول اللہ حضور کو بلا کر لے کر آئیں۔ حسنین حضور کو بلا کر لے کر آئے۔ جب حضور آئے تو حضور نے جب کھانا دیکھا اور آپ نے تبسم فرمایا یہ فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے وہی آیت پڑھی قالت هو من عند اللہ، آپ نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ فرمایا فاطمہ مریم کی مثل ہے، ان کے پاس بھی رب کی طرف سے کھانا آیا کرتا تھا تو یہی کہا کرتی تھی اور فاطمہ کا جواب بھی وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی بڑی شان دی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی بڑی شان دی ہے۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں حضرت مریم کے کفالت کا ذکر ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے بیت المقدس میں، کفالت کرنے والے نبی بڑی شان والے، حضرت مریم بڑی شان والی، وہ جگہ بیت المقدس وہ بھی شان والی۔ تو جب اتنی شان والی چیزیں موجود ہو جائیں تو حضرت مریم کی شان کا اندازہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی روحانی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔
بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔